السلام علیکم۔ پروگرام نوک جھوک کے ساتھ میں ہوں فیض اللہ خان اور میں ہوں عادل ظفر۔ گزشتہ دنوں میں قادیانیوں کے حوالے سے مختلف مباحث ہماری پارلیمان میں چھڑے، سوشل میڈیا پر ذکر ہوا اور ٹاک شوز کی بھی زینت بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے جس پر بہت لے دے ہوئی۔ انہوں نے تو قادیانیوں کو ہی مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مذہبی سیاست سے جڑے افراد کے لیے خبر یہ تھی کہ متحدہ مجلس عمل کی بحالی کا عمل کسی نہ کسی درجے میں شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، اور الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وارنٹ بھی جاری کر دیے ہیں، ان کی گرفتاری کے بھی احکامات دیے ہیں۔ ان سارے معاملات پر اور دیگر ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ عادل بھائی، یہ جو قادیانیوں والا معاملہ ہے، یہ پہلے میں بھی جب یہ شروع میں ہوا، حلف نامے کی بات آئی، تو میں سمجھا شاید یہ کوئی ہو گئی ہوگی غلطی، لیکن اب وہ جیسے جیسے اس کی مزید پرتیں کھلتی جا رہی ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ کوئی بہت سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا گیا۔ اور دیکھیں، ایک کے بعد دوسری چیز، دوسری کے بعد تیسری چیز، اس کے بعد چوتھی چیز، یعنی وہ مسلسل اس کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اتنے حساس معاملے کو پہلے تو اس کو چھیڑا گیا، اور اس کے بعد اب وہ سیاست کی بھی نظر ہوا، آرمی بھی اس معاملے میں کودی، کیپٹن صفدر کا بیان، رانا ثناء اللہ کا بیان، نواز شریف کی خاموشی، یعنی ایک بالکل ایک ایسا حساس معاملہ جو براہ راست مسلمانوں کے جذبات سے جڑا ہوا ہے۔ اس حوالے سے جو یہ ایک نئی شکلیں سامنے آ رہی ہیں، بڑی تشویشناک ہے، مطلب معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اصل میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر میں بات شروع کروں تو شیخ رشید ان کے بہت بڑے ناقد ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ نالائق ہیں، ان کے اندر اتنی لیاقت یا اتنی جو ہے نا وہ سمجھداری یا اتنی اویئرنیس ان میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی کیمپین جو ہے وہ خود لانچ کر سکیں۔ یہ باقاعدہ کیمپین باہر سے بھیجی گئی ہے، وہ کیمپین لانچ کی گئی ہے۔ وہ جو ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی یہ کوئی خفیہ ہاتھ تھا اور کوئی اندر کی کوئی جو ہے وہ کہ کسی لابی نے کوئی کام کیا ہے، تو لابی نہیں، یہ تمام چیزیں بڑی پری پلانڈ یہ چیزیں کی گئی ہیں، اور اس کے بعد جو وہ اس کو چھیڑا گیا ہے۔ اور یہ صرف وہی مسئلہ نہیں ہے کہ خالی یہ دیکھنے کے لیے چھیڑا گیا ہے کہ جی مسلمانوں میں کتنا جوش ہے، یہ بڑا سیریس اٹیمپٹ ہے پاکستان کے نظریاتی تشخص کو بدلنے کے لیے۔ یہ بہت سیریس اور بالکل وہ ہے جس پہ کام کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ کرتے جو ہے وہ روشن خیالی اور فلاں سے کرتے جو 2000 میں ڈرامہ شروع ہوا تھا، وہ اب 2017 پہ اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی ذہن سازی کر دی ہے۔ اب آپ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ جو تبدیلیاں لانا چاہیں وہ بآسانی لا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بات ہے، یعنی اگر بین الاقوامی طاقتیں یا سازش جس کا آپ نے ذکر کیا کہ منظم انداز میں اس قانون کی تبدیلی سے، جو ختم نبوت کا قانون ہے، عالمی طاقتوں کو ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ان کو کیا اس سے حاصل ہوگا؟ انہیں اس سے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ حاصل صرف یہ کرنا ہے کہ پاکستان کا نظریاتی تشخص اس کو ختم کرنا ہے، اور اس کو وہ اصل میں اس وقت ختم ہوگا جب پاکستان کے عوام اس کو تسلیم کریں گے۔ اگر ایک پاکستان کا ایک پاکستانی جو شہری جو ہے وہ کہا ہاں یار ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے، نبی پاک کی شان میں جو ہے کوئی کمی تو نہیں آ جاتی، لوگوں نے کتنی گستاخیاں کی، کیا کیا، کس طرح کے کارٹون بنائے، کس طرح کی فلمیں بنائیں، کس طرح کی چیزیں بنائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول پاک کی شان تو اپنی شان ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ رانا ثناء اللہ شراب کے پرمٹ، شرابیں بیچنے والا انسان، اس کے پنجاب میں سینکڑوں اس کے شراب خانے جو اس نے فرنٹ مینوں کے نام پہ لے کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ، ظفر اللہ جمالی کو دیکھیں یار، ظفر اللہ جمالی نے بھی تو کام کیا نا کوئی، یہ تمام چیزیں۔ اور یہ جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں، یہ کیپٹن صفدر صاحب اتنے بڑے لگ رہا تھا کوئی جماعت اسلامی کے پیدائشی رکن ہیں شاید، وہ جس طرح وہ مولانا مودودی کا نام لے کے وہ کام کر رہے تھے، اصل میں دیکھیں وہ وہی کام کر رہے تھے جو کام جو ہے نا حامد میر نے بنگلہ دیش میں کیا تھا۔ اس وقت جو ہے جو قوتیں ہیں، جو قوتوں کی تیاری ہے، وہ تیاری وہی ہے کہ کراچی پاکستان کے اندر بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو اسی طرح پھانسیاں دی جائیں، اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش میں دی گئیں۔ ان کے لوگ احتجاج کے لیے نکلیں گے تو ان کو اسی طرح مارا جائے جس طرح تحریر اسکوائر میں مارا گیا۔ اس کو بالکل بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایم ایم اے کی اگر آپ بات کریں گے کہ جی ایم ایم اے کا موضوع تو تھوڑے سے بات کا ہے، لیکن ایم ایم اے جو آپ یہ بنانے جا رہے ہیں، دفاعی شیلڈ بنانے جا رہے ہیں، لیکن یہ دفاعی شیلڈ جو ہے مجھے نہیں سمجھ لگتا کہ جو ساری عمر نواز شریف سے سینٹ کی سیٹ لینے والے جو اہل حدیث کے مولانا ہیں، اہل حدیث گروپ کے،
وہ کیا اس دفاعی شیلڈ کا حصہ بنیں گے؟ یا مولانا فضل الرحمان اس دفاعی شیلڈ کے اندر جو ہے وہ کوئی آپ کو سپورٹ دے دیں گے؟ وہ دفاعی شیلڈ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی کامیاب دفاعی شیلڈ ہوگی. اچھا وہ دیکھیں 2-3 باتیں گڑبڑ ہو گئی نا. پہلے جو آپ نے بات کی رانا ثناء اللہ شراب بیچتے ہیں، دیکھیں شراب بیچنے کی آئین پاکستان اجازت دیتا ہے. دیکھیں خرابی ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ نے بڑا غلط کیا، اگر وہ شراب وہ آئین اجازت دیتا ہے وہ ٹھیک ہے، اس کا جس طرح استعمال ہوتا ہے وہ ایک الگ پہلو ہے. بات یہ ہے کہ آئین اجازت دیتا ہے غیر مسلموں کو، غیر پاکستان کے غیر مسلموں میں کہاں جائز ہے؟ وہ ان سے پوچھو، نہیں کہتے جائز، ہمارے مذہب میں بھی نہیں ہے. ہندو مذہب نے کہہ دیا ہمارے شراب حرام ہے. غیر مسلموں کے آڑ میں یہاں کے مسلمان اس شراب سے اپنا جو ہے نا وہ ایک بغیرت انسان جو اتنا جو یعنی کہ اس کی آپ اندازہ یہ لگائیں کہ اس قدر اس کی بدماشی جو اپنے علاقے کے اندر ہے، جو اس نے فیصل آباد میں ایک بات کبھی بھی سامنے نہیں آتی، فیصل آباد پریس کلب پہ بھی اس کا قبضہ ہے. وہ اس نے جو گورننگ باڈی وہاں کے جو منتخب لوگ تھے ان کو نکال باہر کیا، وہ اپنے غنڈے اسلحے کے بیس پہ رکھے ہوئے، وہاں ڈیلیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ بھی ایک چیز تھی صحافیوں کے حوالے سے. اور رانا ثناء اللہ جیسے انسان کو جو ہے وہ مطلب وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا سا اس پہ ہے. ابے بھائی وہی تو اصل چیز ہے، وہی تو اسلام کی بنیاد ہے، وہی تو ایمان کی بنیاد ہے. اسی کے اوپر آپ کہتے ہو کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے. قادیانی اذان دیتے ہیں، وہ اپنی مسجد بناتے ہیں. آئین پاکستان میں لکھا ہے قادیانی اذان نہیں دے سکتا. آئین پاکستان میں لکھا ہے قادیانی کی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا. وہ اذان بھی کہہ رہا ہے، وہ نماز بھی کہہ رہا ہے. اس شخص کو تو جوتے ویسے پڑھنے چاہیے. دیکھیں وہ تو قادیانیوں کا تو جہاں تک معاملہ ہے سیدھے سیدھا کاپی رائٹ کا معاملہ ہے. آپ نے مسلمانوں کی چیزیں اٹھا کر اپنے آپ پر لاگو کر کے اس صف میں شامل ہو رہے ہیں. لیکن یہاں ایک بات اور ہے، ویسے یہ جو رانا ثناء اللہ اور دیکھیں میاں محمد نواز شریف نے ایک زمانے میں کہا، بلکہ اس پر قائم ہے اپنی بات پر، کہ قادیانی میرے بھائی ہیں. اچھا جناب علی کیپٹن انہوں نے تو ہندوؤں کو بھی کہا کہ میرے بھائی ہیں، ہم ایک درخت کی 2 شاخیں ہیں. ان کے جو ہے وہ خواجہ آصف نے کہا ان کا بیان وہ ہو سکتا ہے، لیکن ہندو ہوں یا مسیحی ہوں یا یہود ہوں یا پارسی ہوں، ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. دیکھیں ہوتا ہے شدہ ان کا اپنا مذہب ہے. انہوں نے کیا کبھی ہندوؤں نے کبھی آپ کو یہ بولا کہ یہ مسجد خالی کرو، ہم نے یہاں اپنی عبادت کرنی ہے؟ دیکھیں وہ یہ نہیں بولتے، ان کا الگ معاملہ ہے. قادیانیوں کا معاملہ یکسر مختلف ہے. وہ ان کا جو وہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ اور یہ ساری چیزیں اس میں وہ کرنا، اور پھر جب انگریزوں نے ان کو بنایا تھا تو یہ تو دراصل وہ جہاد کی مخالفت میں ایک فرقہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سرپرستی کی، اور بہت ساری چیزیں اس میں. اچھا اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ جو بیانات نون لیگ کی طرف سے آئے، جو قانون میں چھیڑ چھاڑ کی گئی، پھر جس طرح سے رانا ثناء اللہ، میاں محمد نواز شریف کے بیانات، یہ دیکھیے کون ہے یہ بیان دینے والا. یہ بہت اہم ہے. یہ بیان دینے والی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ بیان دینے والی تحریک انصاف نہیں ہے. یعنی ملک میں 2 ہی بڑی طاقتیں جن کو آپ پروگریسو کہہ سکتے ہیں یا لبرل سیاست کی طرف کہہ سکتے ہیں یا رائٹ یا درمیان کی ایک جماعت کہہ سکتے ہیں. دیکھیے یہ بیانات دینے والے وہ لوگ ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں. یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے، میاں محمد نواز شریف، کیپٹن صفدر اور رانا ثناء اللہ اپنی جماعت میں ان کی ایک اہمیت ہے. یعنی مسلم لیگ جو اس نعرے کو لے کر اٹھی تھی کہ وہ ایک ایسی ریاست بنانے جا رہے ہیں جہاں پر مسلم لیگ کیا ریاست بنائی ہے؟ انہوں نے تو کہہ دیا بھائی مجھے بحال کرا دو تو میں جو ہے یہ ختم نبوت کی جو شکل ختم کر دیتا ہوں. وہی انہوں نے کیا ہے، وہی حرکت انہوں نے کی ہے. ان کو تو خدا کی مار پڑے گی ایسی انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا کہ مسلم لیگیوں کے رانا ثناء اللہ، یہ آصف اور یہ احسان اقبال صاحب جو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کو جو اس کی جو ہے فرنچائز نہیں ہے کسی کے پاس دنیا میں. ابے بھائی اللہ کے رسول نے خود کہا کہ میرے بعد یہ کام تم لوگوں کو کرنا ہے، یہ امت کو کام کرنا ہے. کیسے وہ شخص جو ہے حدیث اور رسول پاک کے فرمان کی خلاف ورزی بات کر سکتا ہے یار؟ احسان اقبال کو تو ان سب سے زیادہ پتہ ہے کہ ان کے ذمے کیا معاملات ہیں اور ایک مسلمان کو کرنا کیا چاہیے. وہ ساری چیزیں جانتے بوجھتے بھولے ہوئے ہیں. اتنے بھولے نہیں ہیں، بھولے میں بھولے ہوئے بھی نہیں، انہوں نے سائیڈ پہ سائیڈ کی پاکٹ میں رکھا ہوا ہے. بھولے ہوئے نہیں ہیں وہ بھولے، ٹھیک ہے. ان کو سب پتہ ہے. بس وہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اقتدار، کرسی، چمک دمک، کیمرے اور پھر جناب علی بیانات اور آپ کا جو کر و فر ہوتا ہے وہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں کو وہ کر دیتا ہے. احسان اقبال اس کی ایک بڑی مثال ہے. حالانکہ ان کی والدہ محترمہ اس حوالے سے قانون سازی میں ان کا بڑا کردار تھا. والدہ اپنی جو اپنی قبر میں جائیں گی، یہ اپنی قبر میں جائیں گے، مسئلہ یہ ہے. بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا. یہ جو چیز ہے یہ میں نے جو ابھی آپ سے کہا تھا پری پلان کا اور بڑی جو ہے اسٹریٹجک چیز انہوں نے جو ہے یہ اس کو کیا ہے اور بڑا ٹائم اس کے اوپر لگایا ہے. دیکھیں سب سے پہلے آرمی چیف کا ایشو آیا تھا قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہ جی وہ یہ وہ قادیانی اور یہ اور فلاں اور اس طرح کے شور مچایا گیا تھا ہلکا پھلکا کہ لوگوں نے بولے یار فوج کا مسئلہ کوئی بات نہیں، چلا جائے گا 2 سال بعد 3 سال بعد. ساجد میر صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی اور پھر وہ اپنی بات سے پلٹ گئے تھے کہ میں نے ایسا کوئی ساجد میر صاحب ایک سینٹ کی سیٹ کے آدمی ہیں. ارے ساجد میر صاحب کا اصل دیکھیں وہ ساجد میر صاحب نہیں تھے، اس کے پیچھے میاں محمد نواز شریف تھے.
ساجد میر بیچارے کی کیا اہمیت ہے کہ وہ اتنا بڑا بیان دے سکے. اور دوسرے یہ کہ پھر وہ اب وہ بات ہوئی کہ جناب وہ ایئر چیف کا یا نیول چیف کا کسی اور کی بھی بات آئی کہ جی وہ جو ہے وہ بھی قادیانی ہے اور کیا مسئلہ ہے اور یہ کرو اور وہ کرو. تو وہ چیزیں جو ہیں مطلب ایسے نہیں ہوا کہ لوگوں کو پروموٹ کیا گیا پھر آگے لایا گیا تاکہ پھر بعد میں ایشو اٹھایا گیا ہے. کیپٹن صفدر فرماتے ہیں کہ آرمی میں بس ایک خاص سطح تک یعنی میجر کے رینک تک قادیانیوں کو رکھا جائے اور جتنے بھی حساس ادارے بڑے بڑے ادارے ان سے نکالا جائے. ارے بھائی آپ یہ مطالبہ اور بات کس سے کر رہے ہیں؟ خود حکومت ہے. حکومت کس کی ہے یار؟ حکومت ہے سسر کی حکومت ہے. تو بات کر رہے ہیں کی حکومت ہے. داماد کو چاہیے قانون سازی کرے اور اس کا ساتھ دے. مطلب کیا ان بیانات کا؟ مطلب بیانات یہ ہے کہ اپنے آقاؤں کو بیان جو دیا جاتا ہے نا وہ کیپٹن صفدر میں کسی کی حب الوطنی یا پھر نبی مہربان سے محبت میں شک نہیں کرتا. نہیں شک نہ جب ایک آدمی بات ایسے کرے اس پر کیا شک نہیں کریں گے؟ آپ ایک بیان وہ تو خود کلیئر کر رہا ہے کہ بھائی میں یہ ہوں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر سکتا یا میں جو ہے اس کے حب رسول پہ شک نہیں کر سکتا؟ حب الرسول بھی اس کا مشکوک ہے, حب الوطنی بھی اس کی مشکوک ہے. اس کی تو اسکروٹنی ہونی چاہیے اس آدمی کی جو اس طرح کی باتیں اسمبلی میں کر رہا ہے. کن کو سنانے کے لیے کر رہا ہے؟ پاکستانی عوام کو. ان کو تو یہ کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. یہ اپنے آقاؤں کو سنانے کے لیے کہ دیکھو میں نے فلور کے اوپر یہ بات کی ہے. اور جو لوگ ہیں جنہوں نے مسئلہ قادیانیت اٹھایا, جنہوں نے قادیانیت کے مسئلے پہ سزائے موت کا سامنا کیا, جنہوں نے جو قادیانیت کے لیے جو کفر قرار دلوانے کے لیے سزائیں بھگتی, ان لوگوں کے ایک ایک نام کو کھول کے اس نے یہ کرا, اس نے یہ کرا, اس نے کرا. بھائی ان کو مارو, یہ لوگ ہیں جن کو مارنا ہے. اصل تو ٹارگٹ بتا رہا ہے آپ کی قومی اسمبلی میں کھڑا ہو کے. اس آدمی کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ محب وطن ہے یا محب رسول ہے؟ نہیں, میں نے آپ سے یہ بولا کہ ہم کسی کے اس پہ شک نہیں کر سکتے. وہ دیکھیں اب تو یہاں سیاست, کرسی کی بحالی, یہ جو عوامی بالادستی کی جنگ کی عوام شمام گئے, وہ آپ نے پیپلز پارٹی کے 6 رہنماؤں کا بیان دیکھ لیں, آغا سراج درانی کو دیکھ لیں اور دوسرے 3-4 جو ہیں ان کو دیکھ لیں. قائم علی شاہ نے بھی ایک بار کہا تھا, خورشید شاہ نے بھی ایک بار کہا تھا, اور وہ عدی جو ہے سب سے بڑی انہوں نے بھی کہا تھا. عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ کہتا ہے 5 سال میں تم بھٹو کے قرضی ہو, 5 سال میں 1-2 ٹکے کا ووٹ دیتے ہو, اس میں کیا احسان کرتے ہو؟ یہ تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے بھائی سندھ کے اندر. تو پنجاب میں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہے اپنا زمینداری اور وہ جو غنڈہ گردی اور بدماشی تو سندھ سے زیادہ پنجاب میں. دیکھیں یہ جو ختم نبوت کا جہاں تک معاملہ ہے, پہلی بات تو یہ کہ جتنے لوگ ہیں, چاہے وہ ان کا تعلق آرمی سے ہے, چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے, جمہوریت سے ہے, مذہبی لوگوں سے ہے, اقلیتی لوگ ہیں, دیکھیں یہ اس ایشو پہ پہلی بات تو یہ معاملہ طے ہو چکا ہے بالکل. اس پر 70 کی اسمبلی میں یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے. اب تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے, اس پر سیاست کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جو توہین رسالت کا قانون ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے, اس کا بالکل. لیکن اس کا توہین رسالت دیکھیں, توہین رسالت کا غلط استعمال ہوتا ہی نہیں. توہین رسالت کا قانون کا غلط استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. وہ پبلک انڈیویجول جو ہے ریئیکشن ہوتا ہے. انڈیویجول ریئیکشن کو آپ کیسے کہیں گے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی؟ میں بات کر لوں اپنی پوری, آپ بات کیجئے. دیکھیں ختم نبوت, توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے آپ جتنے بھی مسائل اٹھا لیں وہ مسلمانوں کے خلاف بھی مقدمات زیادہ درج ہیں. یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے. اس میں جو مسیحی یا دیگر قادیانی لوگ ہیں ان کی تعداد تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ مقدمات جو بنتے ہیں اس کا جائزہ میں پوری بات کرنے جا رہا ہوں نا, جائزہ آپ اس طرح سے لیں گے کہ جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ بیٹھیں گے, آپ کی اسمبلی کے جو سنجیدہ لوگ بیٹھیں گے, اور کوئی جلد بازی میں نہیں. آپ اس میں 2 سال ڈیبیٹ کریں, 3 سال ڈیبیٹ کریں, لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے غلط استعمال کے نتیجے میں مخالفین کو یہ موقع ملے کہ اس کو ختم کرو. ہم ختم کرنے کا نہیں بول رہے, وہ تو ایک کے بعد ایک ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں. وہ جمع کریں گے, وہ اتنا بڑا بعد میں بیک لاگ نکل آئے گا, اس بیک لاگ کو وہ استعمال کریں گے اور اس بیک لاگ کے میں بولیں گے بھائی یہ تو انڈیویجول کیس زیادہ ہے, اور گورنمنٹ تو کچھ کرتی ہی نہیں ہے. باقی یہ ہے اگر کوئی کیس ہے تو گورنمنٹ بنائے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ سے یہی بولا کہ اس کے اوپر بیٹھ کر ہم نہیں کوئی رائے دیں گے. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں ان کے جو جید اسکالرز ہیں ان کو بٹھائیں, جو آپ کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جتنے بھی اسلامک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز کو بٹھائیں. یہ تو بھائی یہ ساری چیزیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں کوئی قاعدہ قانون کوئی طریقہ چل رہا ہو. یہ تو کرنا پڑے گا نا, اب اس کے بغیر پاکستان میں کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں یہ ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب علی ایسے ہی چلتا رہے تو یہ نہیں. آپ نہ نواز شریف کو شتر بے مہار چھوڑ سکتے ہیں, نہ آرمی کو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی سوالات نہیں اٹھا سکتا. دیکھیں یہ سب چیزیں قاعدے قانون میں جب تک نہیں لائیں گے برا حال ہوگا, معاملات اس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اس کو کہیں نہ کہیں بریک لگانا پڑے گا. معاملات تو بدتر ہونے ہی ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں جیسے چل رہی ہیں کوئی کسی چیز کا پرسان حال نہیں ہے. آج کراچی میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, کراچی کو بدترین اور خطرناک شہر قرار دے دیا گیا
کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گی. تو جو ایک ماڈل شہر تھا پاکستان کا، جو کہتے ہیں کہ دیکھ کے 4 چاول ایک نوالا کھاؤ تو پتہ چل جاتا ہے کہ دیکھ کیسی پکی ہے، ہمارا کراچی جو ہے پورے پاکستان کا ماڈل ہے. چاہے آپ بر اعظم ایشیا میں چلیں یا پوری دنیا کو لے لیں، کراچی ماڈل ہے. کراچی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے. بدترین شہر، خطرناک ترین شہر. اچھا ایک چھری مار جو ہے نا وہ پتہ نہیں، اب سنا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے وہ پکڑا گیا، پنجاب سے کہاں سے پکڑا گیا، ورنہ وہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا. یہ عادل بھائی دیکھیں کراچی، یہ تو بالکل آپ نے اچھا یاد دلا دی. یہ تو علیحدہ سے کرنے کا پروگرام ہے کہ کراچی کس طرح سے بہترین سے بدترین تک پہنچا نا. اب رینکنگ بھی آ گئی ہے، وہ تو ایک بالکل الگ ایشو ہے. ہم جو ہمارا اگلا اس حوالے سے ٹاپک ہے وہ جو مجلس عمل کی بحالی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یعنی میٹنگز ہو رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اجلاس بلوایا، اس میں سراج الحق صاحب بھی تھے، مولانا سمیع الحق صاحب بھی تھے، اور علامہ شاہ احمد نورانی کے صاحبزادے اویس نورانی بھی تھے، اور علامہ ساجد میر صاحب بھی تھے، اور کچھ لوگ تھے. ساجد میر تو نواز شریف کے ایجنٹ ہیں، ان کو آپ لاکھوں ایجنٹ بنا کے بٹھاؤ گے بھائی، ہم کیسے بنے گا؟ ساری عمر سینٹ کی سیٹ لے رہے ہیں اس سے، اس کو لے کر آپ لے کے ایم ایم اے بنائیں گے. ارے بھائی اس طرح سے تو جماعت اسلامی پی ٹی آئی کی اتحادی ہے، مولانا فضل الرحمان نواز شریف کی اتحادی ہے. اتحادی ہونا الگ چیز ہے. نہیں وہ دیکھیں ساجد ہونا الگ چیز ہے، اتحادی ہونا الگ چیز ہے. ساجد میر سے آپ مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ساجد میر کے پیچھے پڑ گئے. ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا نا. اگر یہ اتحاد بالفرض ہوتا ہے تو وہ طے کریں گے کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ جانا ہے، یہ اس اتحاد کے ساتھ جانا ہے. ایک سیٹ کے لیے پھر نواز شریف پہ چلے جائیں گے. ہاں وہ جا بھی سکتے تو ایسے پیس کو رکھنا کیا جو سالہ پورا اچار خراب کر دے بھائی. اچھا ایک منٹ، ایک چیز اور ہے. دیکھیں جو مجلس عمل ہے نا، بنیادی طور پر یہ کیا ہے؟ مجلس عمل یہ سب جو آپ نے برا لگے تو اس کے لیے معذرت، یہ جتنی چھوٹی جماعتیں یہ وہاں رکشے ہیں، یہ رونق ہے اس کی. جو اصل تو ڈیزل سے چلنے والا ٹرک ہے نا بھائی. نہیں دیکھیں اصل وہ ہے، دیکھیں سیٹیں اس کی زیادہ، اس کا ووٹ زیادہ. یہ ڈیزل والی بات بالکل نامناسب ہے. اب آپ مجلس عمل کے تناظر میں اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہے، ورنہ تو بھیا وہ چیز ہوئی ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بھائی ووٹ وہاں پر کسی حد تک اگر ہے تو وہ جے یو آئی کا ہے اور جماعت اسلامی کا ہے. صحیح ہے. اے این پی اور پی ٹی آئی کا چلے گئے. میں مجلس عمل کی بات کر رہا ہوں، میں ووٹ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بنیادی طور پر یہ جو ووٹ ہے نا، یہ دیوبندی مکتب فکر کا ووٹ ہے جو جماعت اسلامی اور جے یو آئی میں تقسیم ہے. اچھا بلوچستان کی جہاں تک بات ہے، بلوچستان تو مکمل طور پر اس کا مذہبی ووٹ تو شروع سے لے کے اب تک جے یو آئی کے ساتھ ہے. وہاں کوئی مذہبی جماعت سر معذرت کے ساتھ میں آپ کو اس کی تقسیم بتاؤں، ایک جو مجھے کہنی نہیں چاہیے، جو مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی، مجھے بری بھی لگتی ہے. کیا ہے کہ جتنا پٹھان ووٹ ہے وہ مذہبی ہے، اور جتنا بلوچ ووٹ ہے وہ علیحدگی پسند ہے. اللہ معاف کرے، ایک صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جس کا سب سے بڑا رقبہ ہے، آبادی کم ہے تو کیا ہو گیا، وسائل اور تمام چیزیں اتنی ہیں، وہاں پہ تو یہ سین ہے. وہاں پہ پٹھان جو آپ بلوچوں کو چھوڑ دیں، ہم قوم پرست ووٹ ضرور ہے، ہم بلوچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بلوچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلوچ ٹھیک ہے، بلوچ قوم پرست ہیں، ٹھیک ہے، تسلیم کریں. سندھ میں بھی تو قوم پرست ہیں، پنجاب میں بھی قوم پرست ہیں، ہر جگہ قوم پرست اور جگہ کراچی میں بھی قوم پرست ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو چھوڑے. میں اپنے یہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں کہ وہ علیحدگی پسند ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو بلوچستان کے پٹھان ہیں وہ تو صرف پٹھان ووٹ جا رہا ہے ادھر، کائے کا دین کائے کا اسلام. سن لینا، دیکھیں بلوچستان میں پشتون، بلوچستان میں یا تو بلوچ ہیں یا پھر پشتون ہیں. پشتون بیلٹ میں ووٹ 2 جگہ تقسیم ہے. ایک ان کا ووٹ ملتا ہے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کو، جس کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہیں، جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے پورے خاندان کو لا کے حکومت میں بٹھا دیا، جو ساری زندگی پنجاب سامراج کو گالیاں دیتے تھے. اب وہ نواز شریف کے ایک موقع ملتا تو پھر کون چھوڑتا بھائی. اچھا تو دوسرا جو وہاں پر ووٹ ہے وہ پھر تقسیم ہے جو جے یو آئی میں جمعیت علماء اسلام کا وہ ووٹ ہے. اچھا کسی حد تک ووٹ بینک ہے اے این پی کا ایک آدھ کسی سیٹ پر، لیکن وہ کوئی بہت زیادہ نہیں. پختونخوا میپ کی بھی اپنا ایک مخصوص علاقہ ہے اور باقی سارا جے یو آئی کے پاس ہے. ان دونوں میں تقسیم ہے، یعنی وہ کبھی کسی کو اکثریت مل جاتی ہے، کبھی کس کو اس طرح سے. خیبر پختونخوا کا معاملہ البتہ یہ ہے کہ جو وہاں کا ووٹر ہے وہ زیادہ تقسیم ہے. یعنی وہاں کا ووٹر جو وہاں کا پشتون ووٹ ہے، جو دیوبندی ووٹ ہے، وہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی ہے، اور ایک آدھ سیٹ جمعیت علماء اسلام جو سمیع الحق گروپ ہے اس کی ہو جاتی ہے. اچھا باقی تو جو اہل تشیع کی کوئی ایک آدھ سیٹ ہے وہ پاڑا چنار یا صوبائی کی سیٹ ہے، بس زیادہ نہیں ہے. باقی تو اس میں جو جمعیت علماء پاکستان کو یہ شامل کرتے ہیں. جمعیت علماء پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب کی جماعت کے پتہ نہیں کتنے دھڑے، یہ اس وقت ہمیں بھی نہیں پتہ، بہت زیادہ ان میں تقسیم ہے. اچھا پھر ان کی جگہ ان کو
تحریک لبیک یا رسول اللہ بھی چیلنج کرنے کے لیے آ چکی ہے. وہ تو بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے پنجاب میں, بہت بڑا خطرہ بن چکی ہے. تو جمعیت علماء پاکستان بلکہ تمام دینی اور اسلامی جماعتوں کے لیے وہ خطرہ بن چکی ہے. ہاں, وہ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ دیکھیں ختم نبوت کا ایشو, اس پہ ذرا دو ٹوک چیز اختیار کی ہے, اور پھر وہ جو گیپ ہوا, اور یہ بڑا ایک معاملہ ہے. دیکھیں اگر تو یہ ایک بڑی خطرے کی علامت ہے, اگر تو پاکستانی معاشرے میں سے جماعت اسلامی جیسی تنظیمیں یا جماعتیں ووٹ کے ذریعے مسترد ہوتی رہیں گی اور وہ نکل جائیں گی, تو وہ جو گیپ ہے وہ کون فل کرے گا؟ یہ آخری موقع ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, وہ تحریک جماعت لبیک یا اسلامی رسول کے اللہ لیے. فل کرے ہاں گی. بالکل, اس لیے کہ انتہا پسندی جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ہمارا بیسک مسئلہ انتہا پسندی. دیکھیں اگر آپ اسلامی مذہب پہ چلے جائیں, مذہب کی طرف چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو جو ہے انتہا پسندی ملے گی. لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جو لبرل اور آزاد خیال لوگ ہیں وہ مذہبیوں سے زیادہ انتہا پسند ہیں. ہمارے یہاں انتہا پسندی کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی طبقہ یہ کہے کہ ہمارے اندر انتہا پسندی نہیں ہے. بہت زیادہ خطرناک مسئلہ. ہم بنیادی طور پہ انتہا پسند قوم ہیں. اب بات یہ ہے کہ اتحاد ہونے جا رہے ہیں. میں تو چونکہ وقت کم ہے, ایک دو میری گزارشات ہوں گی, وہ یہ ہوں گی کہ دیکھیے یہ اتحاد تو پہلے بھی ہوا تھا, پھر اس کے بعد ختم ہو گیا تھا, اور ماضی میں جو اس کو کامیابی ملی تھی نا, اس کی دو وجوہات تھی. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ افغانستان پر امریکی حملہ تھا اور ایک ہمدردی کی لہر تھی, وہ ووٹ ملا. اور دوسری یہ تھی کہ جب لوگوں نے دیکھا یار یہ تمام مذہبی جماعتیں ایک ہو گئی ہیں, ایک اتحاد کی بات ہوئی, تو ووٹ بینک اس طرف آیا. اب خیر صورتحال اس طرح کی نہیں ہے, صورتحال ماضی کی نسبت خاصی مختلف ہے, لیکن اب ایک کام کر لینا چاہیے ان کو اس اتحاد کی بحالی سے قبل, اگر یہ اتحاد ہوتا بھی ہے, اور مجھے لگتا نہیں کہ پورے ملک کی سطح پر ہو, کہ پی کے کی حد تک مؤثر ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ جو ایک دوسرے کے خلاف فتاوی موجود ہیں کم از کم اس کو نکال لیں. یہ تو ناممکن ہے, ناممکن چیزیں آپ کہتے ہیں ان کے نصاب کا حصہ ہے. فتنہ مودودیت جو ہے یہ ان کے تمام دارالعلوموں کا نصاب کا حصہ ہے. فتنہ مودودیت آپ نکلوا کے دکھا دیں. نہیں وہ دیکھیں کیسے ہوگا. دیکھیں بات صرف ایم ایم اے جو ہے, ایم ایم اے سے صرف اتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, جے یو آئی بھی اور جماعت اسلامی بھی, دونوں مل کے لڑیں, جو بھی کریں, جیسے بھی کریں, ایم ایم بنائیں, ٹھیک ہے بنائیں, سب کچھ کریں, سیاسی فائدہ اٹھائیں, میکسیمم ووٹ لیں, میکسیمم سیٹیں جتنی حاصل کر سکتی ہیں وہ کریں, اور اس کے بعد بھائی السلام علیکم, آپ اپنی پارٹی اپنی سیاست کرو. اگر اس حد تک صرف الیکشن کا یہ آپ انتخابی اتحاد بنائیں, بس انتخابی اتحاد سے آگے پیچھے سوچنا فضول ہے, ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. چلیں جی, اللہ کرے کچھ جو بھی ہو بہترین نکلے پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے, اور ہم یہی کہیں گے. اور بالکل آخر میں صرف ایک بات اور کہوں گا, وہ جاتے جاتے, کہ عمران خان کے الیکشن کمیشن نے وارنٹ نکالے تھے, تو نون لیگ کی ساری قیادت جو چیختی رہتی ہے کہ عمران کو کچھ نہیں کہا جاتا, تو وہ احسن اقبال صاحب یہ بیانات سے گریز کرتے ہوئے ذرا اپنی فورس کو متحرک کریں, اور بنی گالا جا کر اگر وہ گرفتار کر کے دے دیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. یہ ایک ہمارا تجویز اور رائے ہے, جو اگر احسن اقبال صاحب تک پہنچے تو وہ مذاق لگ رہا ہے مجھے. اور عادل بھائی کہہ رہے ہیں یہ مذاق ہے, لیکن یہ مذاق ہے, یہ سنجیدگی ہے, لیکن اس پر عمل کرنا احسن اقبال کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد کراتے ہوئے وہ پولیس کو حکم دے, جس طرح سے کیپٹن صفدر کو نیب والوں نے پکڑا, اس طرح سے اسلام آباد پولیس جائے, بنی گالا سے عمران خان کو گرفتار کرے اور الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کر دے. تو یہ کرنا چاہیے, دیکھتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.